یہی وجہ ہے نا کہ ہمارے اندر جو جماعت کا ایک منشور ہے وہ کلیئر نہیں ہے، تو پھر یہ تو ہوگا کہ بیٹی پیدا ہوگی تو 5 گولیاں لگیں گی اور بیٹی معصوم دنیا سے چلی جائے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ وہ میاں والی کا جو شخص جس نے اپنی بیٹی کے سینے میں گولیاں ماری ہیں، کیا وہ ہمارے معاشرے کا فرد نہیں تھا؟ کیا وہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہوگا؟ یا کبھی اس نے مسجد میں جا کر جمعے کا خطبہ سنا ہوگا؟ کبھی تو گیا ہوگا نا یار، کسی سکول کے اندر تو وہ پڑھا ہوگا، چلو مدرسے نہیں، سکول میں تو گیا ہوگا، اس کا خاندان تو ہے نا، وہ اپنا حلقہ احباب بھی تو رکھتا ہوگا نا، دوست یار تو اس کے ہوں گے نا۔ لیکن کیا معاشرے کے اندر اتنی قوت نہیں رہ گئی باقی؟ کیا مسجد اور سکول کے اندر کوئی اتنی پاور نہیں رہ گئی کہ کم از کم ایسے ظالم باپ کو بننے سے تو روک لے؟ وہ یکدم تو نہیں اس کا چینج ہوا، آخر اس کا مائنڈ سیٹ تھا، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اس طرح کے کام اتنی جلدی نہیں ہوتے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر معاملے پر میں بھی یہاں بیٹھ کے اس کو گالیاں دے سکتا ہوں، ہے تو برا کام اور اتنا کبھی کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کیا پوری مسلم امہ کو اس کا مقدمہ لڑنا چاہیے کہ یہ وہ بات ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور مبارک میں ختم کر دی تھی، اور آج ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان کے درمیان ایسا شخص موجود ہو تو یہ پوری امت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس شخص کو گالیاں دینے سے پہلے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ تو لیں کہ وہ شخص جس کا نام مسلمانوں والا ہے، اس کی شکل بھی مسلمانوں والی لگتی ہے، اس کا خاندان ایک مسلم خاندان ہے، وہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کا رہائشی ہے، وہ کسی سکول میں بھی پڑھا ہوگا، کسی مدرسے میں شاید گیا ہو، میرا خیال ہے کہ زندگی میں کم از کم مسجد میں کوئی جمعہ پڑھنے یا عید پڑھنے ہی گیا ہوگا۔ کیا ہمارے محراب و منبر سے اتنی جان ختم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے اسکولوں کالجز کے اندر تربیت کا بالکل فقدان ہو گیا کہ ہم واقعی کوئی مرد اور ایسا بندہ نہیں پیدا کر رہے کہ ہم ایسے ظالم اور حیوان شخص کی ذہنیت بدل سکیں؟ تو میرے بھائیوں، اس کو کوسنے سے پہلے ہم اپنے ارد گرد کا بھی جائزہ لیں کہ جب ہم نسلی مسلمان بنا رہے ہیں، اصلی مسلمان بننے کی نہ بنانے کی کوشش کریں گے تو پھر اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں۔ کب ہم نکلیں گے اپنے ذاتی تعصبات سے؟ آپ دیکھ لیں کہ سیاسی ماحول ہو، تعلیمی ہو، معاشی ہو، تینوں معاملات کے اندر ہماری گراوٹ بالکل نیچے جا رہی ہے۔ اخلاقی لحاظ سے سیاستدان ہی ایک منظر عام پر ہوتے ہیں نا، مولویوں بیچاروں کو تو خیر میں اپنے آپ کو بھی اس کیٹیگری میں رکھتا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں اور ہوئی ہیں، ورنہ مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے تو ایک شخص ایک لڑکی پر عاشق ہوتا ہے، اور کیسے ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے تو ایک شخص اس کا راستہ روک کر کھڑا ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تجھے پانا چاہتا ہوں، تجھ سے میں ایک رشتہ یا ازدواج قائم کرنا چاہتا ہوں، تو جو کہے گی میں کروں گا۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا جلدی بتاؤ، جس طرح ہمارے ماحول میں ہوتا ہے میں تو چاند کو بھی توڑ کے لے آؤں گا، جلدی بتاؤ۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس طرح کرو، مسجد نبوی شریف میں حضرت عمر کے پیچھے 40 دن کی نمازیں باجماعت پڑھو۔ باجماعت 40 دن کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ اس نے کہا یہ بات ہی کون، اتنا سستا سودا، 40 دن کی نمازوں کے بعد تو مل جائے مجھے اور کیا چاہیے۔ اب نمازیں شروع ہو گئی، اب 40 دن کی نمازیں پوری ہوئیں، وہ لڑکی راستہ روک کر کھڑی ہے، وہ لڑکا نظریں جھکا کے جا رہا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ لڑکی راستہ روک کر کھڑی ہے اور وہ نوجوان
نظریں جھکا کے گزرا ہے۔ لڑکی نے کہا ٹھہر، میں نے جو شرط کہی تھی پوری ہو گئی ہے، مجھے پانا نہیں۔ اس نے کہا جا میری بہن، اسی طرح عزت سے اپنے گھر میں چلی جا، میں نے عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، میرا دل تجھ سے ٹوٹ کر رب سے جڑ گیا ہے، عمر نے تیرا خیال ہی میرے دل سے نکال دیا ہے۔ آج کیا مسئلہ ہے کہ میرے پیچھے 20 سال تک نماز پڑھے کوئی اور اس کا ذہن نہ بدلے، میں کہوں گا نا خرابی مجھ میں ہے۔ آج 10 سال ہو گئے ہیں، ممبر پر میرے جیسا بیٹھا بندہ واز کر رہا ہے اور میرے مقتدی، میرے سماعت کرنے والے، ان کا ذہن نہیں بدلا، تو پھر کہیں تو غلطی ہے نا مجھ میں۔ میں کیوں تمہیں گالیاں دوں، کیوں تمہیں کوسوں؟ پہلے میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ کم از کم میرے سامنے جو 200-250 آدمی بیٹھتا ہے، اس کا ذہن بدلنے کے لیے کیا میرے اندر اتنی نہیں پاور؟ تو پھر ممبر سے نیچے اتر جاؤں میں؟ کیوں نہیں اترتا؟ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو ہمیں اپنے، میں جس جگہ پر ہوں میں اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ جس جگہ پر ہیں آپ اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم نے اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلایا؟ ہم ان کے منہ میں لقمہ حلال ڈال رہے ہیں؟ کیا ہمارے رویے ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ہم پر رحمت کی چھما چھم بارش برسائے؟